بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانپ جب 100 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ انسانی روپ اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین، سانپوں کے بارے میں آپ نے ماضی میں بہت سارے قصے اور کہانیاں سنی ہوں گی کہ اگر دو سانپ ایک ساتھ دکھائی دیں تو ان میں سے کسی ایک کو مار دو، اگر دوسرا بچ گیا تو وہ دشمن بن جاتا ہے اور وہ بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اس طرح کی بڑی کہانیاں ہم نے سن رکھی ہیں۔ مجھے ایک غیر مسلم نے سوال کیا کہ تم مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ سانپ 100 سال کا ہو جائے تو وہ انسانی روپ دھار لیتا ہے، یعنی کوئی بھی اور بھی کوئی شکل اختیار کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی اور جانور بھی بن سکتا ہے، یعنی کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اور اس غیر مسلم نے مزید یہ کہا کہ قرآن حدیث میں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں اس وقت لاجواب تھا، کیونکہ اس وقت میرے پاس مطالعہ نہیں تھا۔ اگر علم نہ ہو تو بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ میں اس کا جواب تلاش کروں گا۔ کافی عرصے تک میں نے کافی دوستوں کے ساتھ، کافی لوگوں کے ساتھ اس مسئلے کو ڈسکس کیا، مجھے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی ایک کتاب غنیت طالبین مجھے ملی، میں اس کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک باب سامنے آیا، کن جانوروں کو مارنا جائز ہے اور کن کو نہیں۔ سانپ کو مارنے کا حکم، یہ مضمون سامنے آیا تو تجسس بڑھ گیا۔ میں نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا، بس اسی میں اس کا جواب تھا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے احادیث کی روشنی میں تمام دلائل دیے اور سانپ کا انسانی روپ دھارنے کا جو معاملہ ہے اس کو بڑے آسان طریقے سے حل کیا، اس کے ثبوت پیش کیے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آپ نے نیشنل جیوگرافک، ڈسکوری چینل، اینیمل پلانٹ وغیرہ پر جانوروں اور سانپوں کی بڑی لمبی لمبی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ بہت ساری ویڈیوز میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کافی بڑے بڑے سانپوں کے اوپر وہ ٹیگ لگاتے ہیں، کیمرے لگا دیتے ہیں اور ان کی زندگی کے رہن سہن کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ افریقہ کے یا مختلف جنگلات میں سے اب تک سب سے بڑے سانپ جو پکڑے گئے ہیں ان کی لمبائی 30 فٹ یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ان کی ہر وقت کی کیمرے میں جو ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہیں ان میں ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ کبھی سانپ نے جا کر اپنی بل میں، اپنی غار میں چھپ کر انسانی روپ اختیار کیا ہو، یا پھر وہ کبھی بھیل یا کوئی گائے وغیرہ بن گیا ہو، یعنی اس کا کوئی ثبوت اس طرح تو نہیں ملتا۔ لیکن 11ویں شریف والے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیث کی روشنی میں اپنی کتاب میں جو ثبوت دیے ہیں اب وہ ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سانپ نظر آئے اسے مار ڈالو، اور جو شخص سانپ کو مارنے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ اس کے دشمن ہو جائیں گے تو وہ شخص میری امت میں سے نہیں۔ یعنی یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ ایک سانپ مار دیا، ایک بچ گیا تو وہ دشمن بن جائے گا اور بدلہ لے گا، یعنی یہ ہمارا باطل عقیدہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر گھر کے اندر سانپ دکھائی دے تو 3 بار اس کو خبردار کر دو، اگر اس کے بعد بھی وہ سامنے آئے تو اسے مار ڈالو۔ جنگل میں خبردار کیے بغیر مار ڈالنا جائز ہے۔ اگر ایسا سانپ نظر آ جائے جس کی دم اتنی چھوٹی ہو کہ وہ کٹی ہوئی نظر آئے، یا اس کی پشت پر 2 سیاہ خط ہوں جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے، اس کی آنکھوں میں سیاہ بال بھی نظر آئیں، ایسے سانپ کو بغیر اطلاع دیے مار ڈالو۔ خبردار کرنے کے معنی یہ ہیں، اس سے یہ کہے کہ جان لے کر چلا جا، ہم کو اذیت نہ دے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھریلو سانپوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر میں سانپ دیکھو تو اسے کہو، میں تمہیں اس قول کی قسم دیتا ہوں جو پیغمبر خدا حضرت نوح علیہ السلام نے تم سے لیا تھا، اور اس عہد کی قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تم سے لیا تھا، تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں اذیت نہ پہنچاؤ، اگر وہ نہ جائیں تو پھر ان کو مار ڈالو۔ یہ تو ہو گیا سانپ کو مارنے کا اور متنبع کرنے کا حکم۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ سانپ بندہ کیسے بنتا ہے، 100 سال کی عمر کے بعد انسانی روپ کیسے دھارتا ہے۔ چلیے اب اس طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ سانپ کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، اور بطور دلیل ابو صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ ایک دفعہ میں ابو سعید کے پاس گیا، ہم تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تخت کے نیچے کوئی شے حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی، دیکھا تو وہ ایک سانپ تھا۔ میں کھڑا ہو گیا اور حضرت ابو سعید نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہاں سانپ ہے۔ وہ کہنے لگے، پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، اسے مار ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سعید نے اپنے گھر کے سامنے والی کوٹھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہاں میرا چچا زاد بھائی رہتا تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، جنگ احزاب کے دن اس نے رسول اللہ سے گھر آنے کی اجازت مانگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت مرم فرما دی اور حکم دیا کہ ہتھیار ساتھ لے کر جائے۔ وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو دروازے پر کھڑا پایا۔ میرے چچا زاد بھائی نے یہ دیکھ کر اپنی بیوی کی طرف نیزہ سیدھا کیا تاکہ اسے مار ڈالے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جلدی نہ کرو، پہلے اندر جا کر دیکھ لو کہ میرے باہر آنے کی کیا وجہ ہے۔ وہ کوٹھڑی کے اندر گیا تو بڑا ہیبت ناک سانپ وہاں موجود تھا۔ اس نے نیزے سے
اس سانپ کو چھید لیا۔ نیزے میں چبھا ہوا پھڑکتا ہوا سانپ لے کر وہ باہر آیا، لیکن خود بھی فوراً گر کر فوت ہو گیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے کس کی موت ہوئی، سانپ یا پھر میرے چچا زاد بھائی۔ اس قبیلے کے لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دعا فرمائیے کہ وہ زندہ ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سانپ کو مارنے والے کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ شریف میں جنات کی ایک جماعت ایمان لائی ہے، انہیں تم سانپوں کی شکل میں دیکھو گے۔ جب تم ان کو گھروں میں دیکھو تو 3 مرتبہ ان کو متنبہ کرو، یعنی وارننگ دو۔ تنبیہ کے بعد اگر وہ سامنا کرے تو مار ڈالو۔ بعض حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس کو 3 مرتبہ خبردار کر دو، پھر بھی سامنے آئے تو اس کو مار ڈالو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اب اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہ جو گھروں میں نظر آتے ہیں اور اطلاع دینے پر، تنبیہ کرنے پر چلے جاتے ہیں۔ اب سانپ کو ہماری باتوں کی کیا سمجھ آئے گی؟ وہ جنات ہوتے ہیں، اور جنات جو ہیں وہ انسان کا روپ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرے جانور کا، کسی جاندار کا روپ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ سانپ ہوتے ہی نہیں جو انسانی روپ اختیار کرتے ہیں، وہ ہوتے ہی جنات ہیں۔ اب جنات انسان بھی بن سکتے ہیں، بیل گائے بکری بچڑا کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ یعنی یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ماضی میں یہ قصے کہانیاں چلتی آ رہی تھیں کہ فلاں جگہ پر فلاں نے دیکھا کہ سانپ انسان بن گیا، یا سانپ بیل بن گیا، یا سانپ کچھ بھی بن گیا۔ دراصل وہ سانپ نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں جنات۔ جنات انسان بن سکتے ہیں، جنات بیل بن سکتے ہیں، جنات گائے بن سکتے ہیں، جنات بچڑا بن سکتے ہیں، یعنی کچھ بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اب ایک چیز واضح ہو گئی کہ سانپ چاہے 10 سال کا ہو، چاہے 100 سال کا ہو، چاہے کتنی بھی عمر کا ہو جائے، وہ کوئی دوسرا روپ نہیں دھار سکتا، وہ سانپ ہے اور سانپ ہی رہے گا۔ لیکن جو کوئی دوسرا روپ دھارتا ہے وہ سانپ نہیں ہوتا، وہ ہوتے ہیں جنات۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، مدینہ کے پاس ایک جنات کی بستی ہے، وہ مسلمان ہوئے ہیں، وہ ایمان لے آئے، وہ تمہیں تمہارے گھروں میں سانپوں کے روپ میں دکھیں گے، یعنی وہ گھروں میں آئیں گے تو سانپوں کے روپ میں ظاہر ہوں گے۔ تم انہیں اطلاع کرو، ان کو تنبیہ کرو، وہ چلے جائیں گے۔ اگر نہ جائیں تو پھر ان کو مار ڈالو، کیونکہ وہ شیطانی جنات ہو سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ اس پر کیا رائے دیتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور لکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے، بیل آئیکن پریس کر کے آل پر کلک کر دیجیے۔ اس طرح میری ہر اسلامی تاریخی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔